حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن جب میں مجاہدین بدر کی صف میں کھڑا تھا تو میں نے اپنے دائیں بائیں دو کم سن انصاری لڑکے دیکھے، بچے دیکھے۔ اتنے میں ایک بچے نے آہستگی کے ساتھ مجھ سے کہا کہ یا عمو، اے چچا، حل تعرف ابا جہل، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں، میں ابو جہل کو پہچانتا ہوں، لیکن تمہیں اس کے ساتھ کیا کام ہے؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ابو جہل گستاخ رسول ہے، وہ ہمارے کریم رؤوف الرحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ خدا کی قسم، اگر میں اسے دیکھ لوں تو میں اس پر ٹوٹ پڑوں، یا تو میں اس کو مار ڈالوں یا خود مر جاؤں، لیکن یہ بات میری غیرت ایمانی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی کافر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان والا صفات میں گستاخی کرے۔ دوسرے لڑکے نے بھی، آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح میرے ساتھ گفتگو کی، اور کسی شاعر نے ان کی اس قسم کو شعر میں اس طرح سے بیان کیا کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ یعنی ہم مر تو سکتے ہیں لیکن کسی صورت گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جناب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ابو جہل اپنے سپاہیوں کے درمیان کھڑا ہے، اور میں نے ان لڑکوں کو ابو جہل کی طرف اشارہ کر دیا تو وہ دونوں دیوانہ وار، مستانہ وار تلواریں لہراتے ہوئے اس پر ٹوٹ پڑے اور پے در پے وار کر کے اسے پچھاڑ دیا، زمین پر گرا دیا، اور پھر دونوں اپنے پیارے اور رؤوف الرحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ابو جہل کو ٹھکانے لگا دیا۔ تو سرکار ذی وقار نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار فرمایا کہ تم میں سے کس نے اس کو قتل کیا؟ دونوں ہی کہنے لگے کہ ہم نے، یعنی میں نے اپنی طرف اشارہ کر کے۔ تو شہنشاہ نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اپنی خون آلودہ تلواریں صاف کر لی ہیں؟ دونوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جی نہیں، ابھی ہم نے اپنی تلواریں صاف نہیں کی۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تلواروں کو ملاحظہ کیا، دیکھا اور فرمایا کلاکما قتلہ، یعنی تم دونوں نے اسے قتل کیا۔ اور دونوں بچوں نے اسبات میں سر ہلایا، یعنی یہ دیکھیں کہ ان کی کم سنی کو دیکھیں، ایک طرف ان کی چھوٹی عمر ہے اور ایک طرف ان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ اسلام کے شاہین صفت، کم سن مجاہد، جنہوں نے لشکر قریش کے سپہ سالار، دشمن خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر طرح کی بدتمیزی، بدلحاظی کرنے والے فرعون ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتارا، ان دونوں اصحابہ رسول کے نام نامی، اسم گرامی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ ان کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 100,000
تحسین و آفرین اور ان کے ولولہ جہاد پر لاکھوں سلام کہ اس لڑکپن اور کھیلنے کودنے کی عمر میں ہی انہوں نے اپنی زندگیوں کو اس قدر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں رنگ لیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق بے پایاں کو اپنے اوپر ایسا طاری کیا، سرکار کی محبت کو ایسا مزین کیا اپنے سینوں میں، اللہ نے ان پر ایسا کرم کر دیا کہ ان کے سینوں کو سرکار کی یادوں کا سرکار کی محبت کا مدینہ بنا دیا، اور وہ بھی اس طرح کے عاشق صادق ثابت ہوئے کہ جنہوں نے ثابت کر دیا کہ اگر عاشق رسول ہے تو پھر گستاخ رسول زندہ نہیں رہ سکتا، اور اگر گستاخ رسول ہے تو پھر عاشق رسول کبھی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ کہ کسی شاعر نے ان دونوں چھوٹے کم سن مجاہدوں کی جو حملہ کرنے کی جو منظر کشی کی ہے، ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے کہ شاعر لکھتا ہے، گرا اس طرح کندے جوڑ کر شہباز کا جوڑا کہ ایک دم میں صفے زاغ و زغن کا سلسلہ توڑا، جوانوں کے مقابل پہلوانوں کی طرح اڑتے، برابر وار کرتے وار سہتے چومکھی لڑتے، ہٹاتے مارتے اور کاٹتے بڑھتے گئے دونوں، بسانے موج اوجے ریگ پر چڑھتے گئے دونوں۔ ادھر ابو جہل بھی کرنے لگا بچنے کی تدبیریں، نہ اس کی دھمکیاں کام آ سکیں لیکن نہ تقریریں، بروئے بازوئے تقدیر تدبیریں نہیں چلتیں، جہاں شمشیر چل جاتی ہے تقریریں نہیں چلتی، ہٹا وہ دیکھ کر ان کو یہ پھر اس کے قریب پہنچے، جہاں ابو جہل پہنچا دونوں لڑکے بھی وہیں پہنچے، نہ بھاگا جا سکا تو ان کو دھمکانے لگا کافر، سپر کے آسرے پر تیغ چمکانے لگا کافر، وہ پختہ کار یہ کم سن یہ پیدل اور وہ گھوڑے پر، لگا مرکب خدانے خشمگیں شیروں کے جوڑے پر، مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے، ہوا میں گونج اٹھیں رات کی مانند تکبیریں، گریں بو جہل پر دو تیز خونہ شام شمشیریں، دہن سے آہ نکلی ہاتھ سے تیغ و سپر چھوٹی، گرا گھوڑا بھی کھا کر زخم دونوں کی کمر ٹوٹی، زمین دھنستی تھی جس بدبخت کی ادنا سی ٹھوکر پر، پڑا تھا خون میں لتھڑا ہوا مٹی کی چادر پر، وہ ہڈی اور خون جس پر ہمیشہ ناز رہتا تھا، وہی ہڈی شکستہ تھی وہی اب خون بہتا تھا، زباں سے چیختا اور کفر بکتا ہی رہا کافر، مددگاروں کو چاروں سمت تکتا ہی رہا کافر، وہ جنگ آور رسالہ جس کے بل پر زور تھا سارا، اسی میں گھس کے دو کمزور لڑکوں نے اسے مارا، جوانوں قابل تقلید ہے اقدام دونوں کا۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے ہماری آنے والی نسلوں کو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں کو، کہ جوانوں قابل تقلید ہے اقدام دونوں کا، جبین لوح غیرت پر لکھا ہے نام دونوں کا، وہ غازی تھے مئے حب نبی کا جوش تھا ان کو، لبے کوثر پہنچ کر شوق نوشا نوش تھا ان کو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت معوذ اور حضرت معوذ رضی اللہ عنہما کی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات والا صفات سے محبت اور عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔